پیلسٹائن غزہ کرائسس کے کا چونکہ آج کل کے وہ تکلیف دہ ایام ہیں اور ہر شخص ہی ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے ہر انداز سے اس سے متاثر ہو رہا ہے. اور انٹرسٹنگلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے صرف مسلمان متاثر نہیں ہو رہے بلکہ اس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح میں بیسیکلی ٹائم دیا ہے. کہتی ہیں کہ غلاموں کو یہ بتانا کہ تم غلام ہو. کہتی ہیں کہ میری جو ہے نا کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا. غلاموں نے اپنی تقدیر کو قبول کر لیا تھا اور ان کو بالکل اس بات پہ یقین نہیں تھا جو میں ان سے کہتی تھی کہ آپ آزاد بھی ہو سکتے ہیں. بہت بڑی بات. وہ کہتے تھے کہ چھوڑیں، ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں ہمیں رہنے دیجئے، ہم جتنے ہیں اس سے بھی جائیں گے. ٹائم پیریڈ کے اندر تھوڑا سا آگے پیچھے سر سید احمد خان بھی پیدا ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، ہمیں کسی کے نظریات سے کچھ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد بھی پیدا ہو رہے تھے، بڑی بڑی پرسنالٹیز تھیں جن کو سب لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی جگہ پہ لیڈرز تھے. آج ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں ہے. تو جو لیڈرشپ کہاں سے آتی ہے؟ لیڈرشپ جو ہے نا، مجھے سمجھ یہ آئی ہے جب ہم لیڈروں کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، مجھے یہ سمجھ آئی کہ سب سے پہلے تو دل میں درد پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، غزہ نے شیخ احمد یاسین جیسے لیڈر دیے، مطلب جنہوں نے حماس کو کھڑا کیا، اور شیخ احمد یاسین بچپن میں ہی معذور ہو گئے تھے. ایک بڑی اہم کتاب سامنے آئی ہے، وہ کتاب ہے ایلان مسک کے بارے میں. اس کا جو آتھر ہے وہ ہے جس نے لکھی ہے، اسٹیو جاب کی بھی بایوگرافی لکھی ہے. اس کی بالکل جو ریسنٹ جو نئی کتاب سامنے آئی ہے وہ ایلان مسک پر ہے. ایلان مسک کی بھی شخصیت خاصی انٹرسٹنگ ہے. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے ہم ایک نئے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، لیڈرز ان دا میکنگ کے نام سے. تو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہمارے بہت رشتے ہیں ان کے ساتھ، ہماری آپا بھی ہیں، ہمارے بچوں کی خالہ بھی ہیں، ہماری سسٹر ان لا بھی ہیں. تو اور ماشاء اللہ سے پروفیشنلی بھی ایجوکیشنسٹ ہیں، اور تربیت کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے ان کی کافی زیادہ کنٹریبیوشن ہے. انٹرنیشنل لیول پہ بھی کافی، دبئی میں اور اسی طرح سے آج کل سعودی عرب میں بھی کافی اسکولز کے اندر مینجمنٹ لیول پہ اور اسی طرح سے ٹیچنگ لیول پہ کافی زیادہ ان کی خدمات وغیرہ ہیں. اور پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے انگلش میں ماسٹرز بھی کیا، تو اس لیے خاص طور پہ انگلش لٹریچر کو پڑھنے کا کافی ان کو موقع ملتا رہتا ہے. تو ہم بھی جب گھر میں بیٹھتے ہیں تو سوشل سائنسز، ہیومینٹی، چونکہ ریلیجس جو ہماری اسٹڈیز ہیں وہ بھی سوشل سائنسز ہیومینٹیز میں آ جاتی ہیں، تو ان کے حوالے سے خاص طور پہ ڈسکشنز رہتی ہے. تو ہم نے سوچا کہ وہ جو ڈسکشن ہم آپس میں کرتے رہتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے کھانے پہ، یا ویسے جب کبھی گیدرنگ وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کو ہم کوئی پوڈ کاسٹ کی صورت دے دیں تاکہ اور لوگوں کے لیے بھی یہ چیز جو ہے وہ مفید ہو جائے. جزاکم اللہ خیرہ، بہت شکریہ. تو ہم آتے ہیں جی اپنے مہمان کی طرف. آپ ذرا آج کے ٹاپک کے حوالے سے بتائیے کہ آج ہم کس پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ اس دن آپ سے بات ہو رہی تھی اور لیڈرشپ کے حوالے سے، اور آپ نے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ہم نام تو لیتے ہیں وجعلنا للمتقین اماما، ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں کسی نہ کسی پیرائے میں، کسی نہ کسی زمرے میں جو ہے وہ آگے بڑھ کے کوئی ایک پریسیڈنس قائم کر سکوں. لیکن یہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس چیز کے عملی طور پہ معنی کیا ہو سکتے ہیں. تو اس پر پھر بیٹھ کے میں سوچتی رہی، اور ہوا کیا کہ میرے سامنے ایک خبر گزری جو اس وقت خبروں کا بڑا گرما گرم جو ہے وہ حصہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیلسٹائن غزہ کرائسس کے کا چونکہ آج کل کے وہ تکلیف دہ ایام ہیں اور ہر شخص ہی ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے ہر انداز سے متاثر ہو رہا ہے. اور انٹرسٹنگلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے صرف مسلمان متاثر نہیں ہو رہے بلکہ اس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں فری پیلسٹائن کے نام سے، آپ یہ دیکھیں وہ جو سارے کے سارے ریلیاں نکال رہے ہوتے تھے LGBTQ کے نام سے اور فیمنسٹ اپروچ کو آگے لے کر، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس وقت ان ریلیوں کا حصے میں یہ لوگ بھی شامل ہوا ہے. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی پچھلے دنوں کہ ساؤتھ افریقہ نے
عالمی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا اسرائیل کے خلاف، جی جنگی جرائم کے لیے نیتن یاہو کے خلاف. اچھا اب یہ ہے کہ جب اس نے یہ مقدمہ دائر کیا تو اس کے لیے اس میں میرے اندر جو ایک سوچ کی آئی لہر وہ یہ تھی کہ یہ مدعا تو ہمارا تھا مسلمانوں کا تھا. بالکل ایسے ہی عجیب بات ہے، مسلمان نہیں کسی اس میں جا سکے. بلکہ آپ کو بڑی تکلیف دہ بات بتاؤں، ساؤتھ افریقہ نے جس وقت اس کا اعلان کیا تو اس نے ساتھ ہی کہا کہ آئیو اور آ کے مسلمان ممالک کو خاص طور پہ دعوت دی کہ آئیو اور آ کے جو ہے نا ہمیں بیک کیجیے اس مقدمے کے اندر. ہم سب جانتے ہیں عالمی عدالت سے سزا مل بھی جاتی ہے تو اس کا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہ جو اخلاقی جواز کے جو آخری ایک تنکا ہے نا، اس سے بھی جو ظالم رجیم ہے، اپریسنگ رجیم جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کہیں سے بھی کوئی لہر، کوئی ہلچل محسوس نہیں. یہ بہت اہم میرے خیال میں نقطہ ہے کہ جو ہمارے مسلمان ممالک کے بڑے ہیں، لیڈرز ہیں، حکمران ہیں، تو ان کی طرف سے یہ کیوں نہیں مطلب یہ مقدمہ دائر کیا گیا. وہ سارے سوئے پڑے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کچھ ایسی موٹیویشن ہے یا کچھ ایسی ارج ہے جو ہمارے لوگوں میں نہیں ہے. تو اب جس نے مقدمہ دائر کر دیا تو اس چیز نے ان کو لیڈر بنا دیا. حالانکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امام بنائے. امام کا مطلب لیڈر ہی ہے. اور اس وقت امامت جو ہے وہ ویسٹ کے پاس ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جی نان مسلمس کے پاس ہے، ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ 56+ کنٹریز ہیں اور اتنے ان کے حکمران ہیں، اور کوئی بھی اس وقت ہمارے اپنے مسلمانوں کے مسائل میں آگے نہیں آ رہا. بلکہ اس وقت ہمارا جو مقدمہ ہے مسلمانوں کا، اگر کوئی سوشل میڈیا پہ بھی پیش کر رہا ہے میس لیول پہ، تو وہ نان مسلم. زبیر بھائی ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ وہ کیا ارج ہے جس نے اس کو مجبور کیا کہ وہ یہ مقدمہ اٹھاتا. ذرا آپ اس ارج کی وضاحت کریں گے؟ وہ کیا موٹیویشن ہے جو اس کے پاس موجود ہے اور جو ہمارے پاس لیک کر رہی ہے، جس کے ساتھ یہ فینومینن ہو رہا ہے جو آپ نے ابھی بات بتائی ہے کہ نہ تو کوئی کھڑا ہونے آگے لگنے کو تو تیار کوئی ہے ہی نہیں نا، ساتھ بھی کھڑا ہونے کو تیار نہیں. ایسے ہی دیکھیں، فیکٹرز تو ملٹیپل ہوتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک آدھا فیکٹر ہے، لیکن اس میں ایک فیکٹر جو کہ بڑا فیکٹر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کا ایک رول ہے اس سب مسئلے میں کہ جی ویسٹ اس وقت ہر لحاظ سے جو ہے وہ ایک لیڈنگ پوزیشن لے رہا ہے. ایون کہ ہمارے مسائل میں بھی کوئی بھی ہمارا سیاسی مسئلہ ہو تو ہم مغرب کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ہمارا مسئلہ اٹھائے. امریکہ کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جی UNO کی طرف دیکھتے ہیں کہ جی وہ ہمارا کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اس کو حل کروائے. تو یہ بات تو ہے. ایون کہ ابھی بھی فلسطین کا مسئلہ بھی تھا تو ہم کبھی چائنا کی طرف دوڑتے ہیں، کبھی رشیا کی طرف دوڑتے ہیں. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لیڈنگ پوزیشن میں نہیں ہیں. اس وقت دنیا کی ڈرائیونگ سیٹ پہ کچھ اور طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ سپر پاورز ہیں. اس کو ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، بلکہ عملاً ہم نے ایکسیپٹ کیا. اب صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ وہاں کیسے پہنچے ہیں. تو مختلف فیکٹرز ہو سکتے ہیں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی انہوں نے جو ہے وہ اپنی فلاسفی پہ بڑی محنت کی ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ان کے ہاں جو ہے وہ رینیسنس کی تحریک چلی تھی، انلائٹمنٹ کی تحریکیں چلی تھیں، پیچھے 400-500 سال کا سفر ہے جو انہوں نے طے کیا تھا. تو اس میں اگر ہم ان چیزوں کو سمرائز کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلسل جد و جہد ہے، محنت ہے، جو ایفرٹ ہے، جو اسٹرگل ہے جو ان لوگوں نے کی ہے اپنے ان مسائل سے نکلنے کے لیے. فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، انہوں نے اس سے بہت کچھ لرن کیا. بالکل. ہم لوگوں نے لرننگ اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے. جو ڈسٹرکشن کا لیول فرسٹ ورلڈ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں تھا نا، ہم مسلمان تو آج غزہ کے اوپر یا اس کے اوپر سیریا کے اوپر روتے ہیں نا، اس کو اس کے ساتھ کسی جگہ پہ کمپیئر تک نہیں کیا جا سکتا. وہاں پہ کروڑوں اور سووں کا اور ہزاروں کا جو ہے ریشیو ہے. وہاں پہ ڈسٹرکشن اتنی زیادہ تھی، جو کلنگ تھی وہ اتنے بڑے لیول پر تھی. دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی ہے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح میں بیسیکلی ٹائم لیا ہے فتح مکہ کے لیے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. یعنی آپ ایک وہ کہتے ہیں جی انٹرنیشنل لا ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ فلسطینیوں کی مدد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو مجبور کرتا ہے آپ انٹرفیئر نہ کریں کیونکہ باؤنڈریز بن گئی ہیں اور یہ سارے مسائل آ گئے.
تو دوسری طاقتیں انوالو ہونا اس کو پسند نہیں کیا جاتا. جیسے رشیا نے اگر یوکرین کے ساتھ کیا تو امریکہ وہاں انوالو ہوا تو سب بولنا شروع ہو گئے. تو فلسطین میں آپ انوالو ہوں گے اگر تو ویسے پولیٹیکل حمایت تو وہ تو چلتی ہے, یا آپ مالی مدد کرتے ہیں, وہ تو قطر بھی کر رہے ہیں, سارے لوگ کر رہے ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ اسلحے کے حوالے سے جب مدد کرتے ہیں, کھلم کھلا ہو کے سامنے آتے ہیں, تو پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں انٹرنیشنل لا وغیرہ کی وجہ سے. اس وقت جو برطانیہ کے اور جو امریکہ کے جو جہاز یمن کو گھیرے میں لے کے کھڑے ہیں وہ اسی بنا پہ کھڑے ہیں نا کہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے کہ آپ بلاکیڈ نہیں کر سکتے اسرائیل کی پروویژنز کو, ان کے جہازوں کو واپس جانے سے نہیں روک سکتے. لیکن ہمارا تو کوسچن فنڈامنٹس پہ ہے نا. فنڈامنٹس کی یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے سب سے پہلے بحری بیڑے ادھر بھیجے ہیں اسرائیل کی مدد کے لیے, وہ کون سے لا کے مطابق تھا. تو میں اصل میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ سیرت سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم لیا اور اس ٹائم میں صلح کے عہد میں تیاری کی ہے, اپنی قوم کو تیار کیا کہ ہم نے سپرمیسی حاصل کرنی ہے. اچھا, ویسٹ نے بھی یہی کام کیا. فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا. ایون کہ اب آپ دیکھیں کہ امریکہ نے اپنے آپ کو فرسٹ ورلڈ وار میں بھی اور سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی کوشش کی. فرسٹ ورلڈ وار میں تو ویسی کوشش کی کہ بالکل انوالو نہیں ہوا. سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ کچھ انوالو ہو گیا, وہ بھی آپ کہہ لیں کہ جاپان کے وہ پل ہاربر کا جو واقعہ ہوا تھا اس کی وجہ سے. وہ الائڈ فورسز کے ساتھ ہوا, الائڈ فورسز نے بہت سارے ممالک کو ساتھ ملایا. تو اب اسی طرح چائنا نے بھی ٹائم گین کیا اور اس میں اس نے اپنے آپ کو تیار کیا. تو ہم اس وقت اگر صلح کی حالت میں ہیں, انٹرنیشنل لا کی وجہ سے ہم اگر پابند بھی ہیں کہ جی فلسطینیوں کی یا اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے, تو ہم اپنا ٹائم پاس نہ کریں, ہم اپنے آپ کو تیار کریں. لیڈر جو ہے نا, لیڈرز ان دی میکنگ, مطلب وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے فیوچر کے لیے. مطلب ہمارا کوئی ویژن نہیں ہے, ہم کہتے ہیں بھئی آج کا مسئلہ حل ہو گیا نا, بس ٹھیک ہے اتنا کافی ہے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ 50 سال بعد ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے. تو وہ قومیں اصل میں اگلے 50 سال کی پلاننگ کر رہی ہوتی ہیں. اگلے 50 سال کا ویژن جو ہے وہ ان کا, جیسے ابھی اگر ہم گوگل پہ دیکھیں تو اگر ہم یہ لکھیں کہ جی 2050 میں یہ دنیا کیسی ہوگی, تو لوگ اب اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ جی 2050 میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے. اور لوگوں نے اپنے جو ہے نا وہ آبجیکٹیوز کے ماڈل جو ہیں وہ دے دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ ایک بات بتاؤں کہ اولاد کے بچے بڑے جب ہو رہے تھے نا, تو ایک بیٹے کی بڑی تعریف کرنے لگے ایک جاننے والے, بڑی اچھی جی تربیت کی آپ نے, بہت اچھا ہے, ہم بڑے متاثر ہوئے. تو چونکہ خود بھی وہ بڑے اپنی فیلڈ میں کامیاب تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے کہ بیٹے کے حوالے سے آپ کی کیا مشورہ ہے. آپ نے میرے بیٹے کی صلاحیتوں کا تو اعتراف کر لیا, آگے کیا کرنا ہے. بلکہ ہم بتا بھی دیں اپنے ناظرین کو کہ مغیرہ لقمان کی یہ والدہ ہیں, ماشاءاللہ بہت سے لوگ مغیرہ لقمان کو جانتے ہوں گے. جی تو بالکل ہی مغیرہ اوائل عمر میں تھے, تو میں ان کے ان سے ملی تو انہوں نے بڑی تعریف کی. تو میں نے بھی ان سے پوچھا, میں نے کہا بتائیں آپ تو اپنے ادارے کے اندر لوگ تیار کرتے ہیں, تو مغیرہ کو کیا بننا چاہیے. تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا, انہوں نے کہا آپ مغیرہ کو کیا بنانا چاہتی ہیں. آپ یقین کیجیے میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا اچھا چلے میں سوال کو اور آسان کر دیتا ہوں, آپ آج سے 5 سال بعد مغیرہ کو کہاں دیکھنا چاہتی ہیں. یقین کیجیے میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. ایک تھا کہ بڑا آدمی بنانا ہے, دین کا خادم بنانا ہے, مجاہد بنانا ہے, اس کی کوئی ڈیفینیشن میرے پاس نہیں تھی. اور حقیقت یہ کہ پھر انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ آپ ایسا کریں کہ گھر جا کے سوچیں, جب آپ سوچ لیں گی کہ اپنے 5 سال بعد 10 سال بعد اپنے بیٹے کو کیا بنانا ہے, تو مجھے بھیج دیجیے کہ میں آپ کو ایکشن پلان بنا کے دے دوں گا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو سوچ سامنے آنی ہے نا کہ ایگزیکٹلی میں چاہتا کیا ہوں, مجھے کیا بننا ہے. ہم لوگ ویژنری نہیں ہیں, یہ بات ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے ویژنری نہیں ہیں. ساؤتھ افریقہ نے اگر اس حوالے سے کوئی آپ کہنے کہ انیشیٹو لیا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ہسٹری سے لرن کیا, سیکھا ہے. وہ خود غلامی سے نکلا تھا, اگرچہ ہم بھی غلامی سے نکلے ہیں, لیکن ہم نے لرن نہیں کیا, ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. زبیر بھائی ذرا ٹھہریے گا, بھی آپ نے یہاں پہ نشت ثانیہ کا ذکر کیا, 17ویں صدی میں ہوئی ہے یا 17 سینچری میں. آپ کو پتہ ہے نشت ثانیہ کی جب مغرب کا مفکر بات کرتا ہے تو وہ اس کی حریت فکر کا نام لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے نا چرچ کے پنجوں سے آزاد ہوئے تھے, ہم نے پہلی دفعہ جو ہے نا فری تھنکنگ شروع کی تھی. انڈسٹریل ریولیوشن کو آپ ٹچ کر لیں, وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ آزادی فکر کی تحریک تھی. ٹھیک ہے. اچھا, بات یہ کہ جو آزادی فکر کا آپ نام لیتے ہیں نا, آپ کو میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. ایک بڑی زبردست کتاب آئی تھی, ایک خاتون کے اوپر وہ کتاب لکھی گئی تھی. وہ خاتون جو ہے نا, جب امریکہ میں سلیوری کے دور چل رہا تھا, تو اس وقت یہ اس خاتون کا, ایک افریقن خاتون تھی بلیک, اس کا کام یہ تھا کہ یہ کیا کرتی تھی کہ غلاموں کو نکلوا کے تو بھگوا دیا کرتی تھی, فرار کروایا کرتی تھی. پوری رجیم کے مقابلے میں ایک خاتون کا کھڑا ہونا اور اس طرح سے ایک جو اپریسڈ نیشن ہے اس کے لیے باقاعدہ ورکنگ کرنا, تو بڑی زبردست اس کی پھر پاپولیرٹی ہوئی, لوگوں نے اس کے انٹرویوز کیے.
تو ایک بندے نے اس کے انٹرویو کے اوپر مبنی ایک کتاب لکھی تھی. اس نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ یہ تو کام بہت ہی مشکل تھا کہ آپ پتہ نہیں کیسے رابطے کرتی ہوں گی, کون سی سرحدوں سے کہاں کہاں پہ آپ وہ کر کے تو ان کے لیے وہ جگہ بناتی ہوں گی اور پھر وہ غلاموں کو آپ فرار کروایا کرتی تھیں. تو بتائیں آپ کے مشن کا یا آپ کے پروسیجر کا سب سے مشکل حصہ کون سا تھا؟ صحیح. آپ اندازہ کریں کہ اس کا جواب کیا تھا؟ کیا تھا؟ کہتی ہیں کہ غلاموں کو یہ بتانا کہ تم غلام ہو. کہتی ہیں کہ میری جو ہے نا کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا. غلاموں نے اپنی تقدیر کو قبول کر لیا تھا اور ان کو بالکل اس بات پہ یقین نہیں تھا جو میں ان سے کہتی تھی کہ آپ آزاد بھی ہو سکتے ہیں. بہت بڑی بات. وہ کہتے تھے کہ چھوڑیں, ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں ہمیں رہنے دیجئے, ہم جتنے ہیں اس سے بھی جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ امت کی کیفیت کچھ اس وقت اس طرح کی ہی ہے. اس طرح کی ہے بالکل. یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ جی پتہ نہیں ہم دوبارہ اٹھ بھی پائیں گے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اور علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بھی اپنی شاعری میں ان چیزوں کی طرف کافی زیادہ اشارہ کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ارج, پہلی بات تو یہ ہے کہ پیدا ہی نہیں ہوتی کوئی بڑی خواہش, پیدا ہی نہیں ہوتی کوئی بڑی امید, پیدا ہی نہیں ہوتی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. اگر پیدا بھی ہو جائے تو وہ خام رہ جاتی ہے یا پھر مر جاتی ہے. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا ہمارا المیہ ہے. جو چل رہا ہوتا ہے بس آپ اسی کے اوپر مطمئن ہو جاتے ہیں, بس اس کو اسی طرح سے چلنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ غلامانہ مائنڈ سیٹ میں شاید ہمیں امید بھی نظر نہیں آتی, حالانکہ ہمارا تو مذہب ہی امید کا مذہب ہے. ایسے ہی. اور غلامی بھی اب جو ہے وہ فزیکل کم رہ گیا, اب فکری غلامی, اب فکری غلامی, انٹلیکچولی جو ہے لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا ہے. ان کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ مفقود ہو جاتی ہیں, اس پہ پہرے لگا دیے جاتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جو ایک انداز چل پڑا ہے سوچ کا, بس آپ اس سے ہٹ کے نہ سوچیں, اس سے ہٹ کے کوئی چیز جو ہے نا وہ آپ نہ. یہ ہمارے مذہب میں بھی ہے, کیونکہ میں ایز اے ریلیجس اسکالر ہم ان چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں. ہمارے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جیسے ہم تقلیدی جمود کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اب اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں جو برصغیر پاک و ہند میں خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں جو اہل حدیث علماء نے کام کیا, تو اس میں مولانا اسماعیل سلفی علیہ رحمہ ان کی ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے. ان کی کتاب کا نام ہے تحریک آزادی فکر. مطلب ان کی باقاعدہ جو ہے وہ کتاب کا نام یہی ہے کہ آپ نے یہ کیا لوگوں کی سوچوں کے اوپر قدغنیں لگا دی ہیں کہ جی ایک امام صاحب یا ایک مفسر یا ایک محدث نے کسی قرآن کی آیت یا حدیث کی جو ہے وہ کوئی انٹرپریٹیشن کر دی ہے, تو اب آپ اس سے اختلاف نہیں کر سکتے. اب آپ نے ساری زندگی اس کو فالو ہی کرنا ہے. تو آپ نے ائمہ کو, محدثین کو, مفسرین کو, فقہا کو جو ہے وہ اس طرح سے فالو کرنا شروع کر دیے جیسے انبیاء کی جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری ہوتی ہے. تو بہرحال ہر ڈسپلن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ویژنری لوگ پیدا ہوتے ہیں جو ایک لگا بندہ انداز چلا آ رہا ہوتا ہے, تو وہ اس سے ہٹ کے سوچتے ہیں اور ان کو بڑی ریزسٹنس بھی دیکھنی پڑتی ہے. لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, لوگ باتیں بناتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہمیں کس طرف جو ہے وہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ بات ہے. زبیر بھائی 20ویں صدی کے آغاز میں بڑی مشہور وہ کتاب ہے نا جو منظر عام پر آئی, وہ جو 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. اچھا, اس کتاب نے جو ہے نا لیڈرشپ کا اور قیادت کا جو ہے نا پورا مفہوم ہی بدل ڈالا. ہم اس سے پہلے لوگوں کو دیکھا کرتے تھے ایک کامیاب آدمی ہے, ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ کامیابی تک پہنچا کیسے. ہمیں یہ نہیں شاہ ولی اللہ کا نام لے لیں, آپ نے بڑے بڑے لوگوں کا نام لے لیجیے, لیکن اس کتاب نے ہمیں مجبور کیا یہ سوچنے پر کہ جب ایک لیڈر بنتا ہے تو کن بنا پر کن مرحلات کو عبور کر کے بنتا ہے. اور ابھی جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ریزسٹنس تو ہوگی, ٹھیک ہے نا, یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ جو حق ہے وہ کبھی بھی آزمائش کیے بغیر وہ سامنے آ ہی نہیں سکتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ ہم یہ حالات بدلتے اسی لیے تاکہ ہم ایمان والوں کے دلوں کے زنگ اتارتے رہیں اور ان کے جو ہے نا ایمان کے دعوے کو جو بار بار پرکھ کے خالص کرتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ ہم تمہیں جنت, تم میں کیسے تم جا سکتے ہو, وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَتَّخِذُوا مِنكُمْ شُهَدَاءَ. اللہ تعالیٰ نے تو ابھی وہ بندہ پکڑا ہی تم میں سے جانا ہی نہیں ہے, سامنے ہی نہیں آیا جو کہ جہاد بھی کر سکتا. اور سب سے بڑھ کے آپ یہ دیکھیں جس نے مومنین کو اور اللہ اور اس کے رسول کو ولیجہ نہیں بنایا, اپنی پرائرٹی نہیں بنایا. اور یہ ہے مقصد اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا اس سارے چیز کو جو حالات کے اندر جو ابتری آتی ہے. تو حقیقت یہ کہ اس کتاب نے انسانوں کی سوچوں کو تبدیل کر کے ہر بندے کو اپنی جگہ پر مجرم بھی بنایا کہ میرے اندر کیا وہ قائدانہ صلاحیت ہے جس کا میں نے ابھی تک استعمال نہیں کیا, یا آپ کے اندر وہ کون سی قائدانہ بات تھی جو اندر پڑی ہوئی ہے لیکن آپ نے اس کا استعمال نہیں کیا. ہر بندہ ایک انڈیویجویلٹی لے کے, ایک ایپٹیچیوڈ لے کے پیدا ہوتا ہے. تو جو لیڈرشپ کہاں سے آتی ہے, لیڈرشپ جو ہے نا مجھے سمجھ یہ آئی ہے جب ہم لیڈروں کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں,
مجھے یہ سمجھ آئی کہ سب سے پہلے تو دل میں درد پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, دیکھیں ہمارے شاعر طبقہ بھی یہ کہتا ہے. اچھا, یعنی لیڈر اپنی تقدیر پہ ماتم شروع کرتا ہے. جو تو غلام ہے نا وہ اپنی تقدیر کو قبول کر لیتا ہے. صحیح ہے, حالات کو قبول کرتا ہے. لیڈر سے یہ بات قبول نہیں ہوتی ہے. اس کا جو ہے نا وہ دل دکھتا ہے. ٹھیک ہے, وہ تبدیلی چاہتا ہے. وہ اچھا, جب دل دکھتا ہے تو اس کو تبدیلی چاہیے. انقلاب آتا ہی جب ہے جب آپ کہتے ہیں کہ نو مور, اب نہیں, بس یہ حد ہو گئی, اس سے آگے میں نہیں چل سکتا. صحیح ہے, یہاں سے انقلاب شروع ہوتا ہے. جب بندہ کہتا ہے اس سے آگے میں نہیں چل سکتا تو آلٹرنیٹیو تو دینا پڑے گا نا. پھر لیڈر ویژن لاتا ہے, آلٹرنیٹیو کیا ہو سکتا ہے. پھر اس ویژن کا وہ خود کو قائل نہیں کرتا بلکہ اپنے ساتھ والے لوگوں کو بھی قائل کرتا ہے. اچھا, لوگ قائل بھی ہو جاتے ہیں, لیکن بارش کا پہلا قطرہ بنے کون؟ دیکھیں یہ ڈھیر سارے مراحل ہیں. بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے, بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ اچھا جی, اب وہ جو ہے نا وہ جب کہتا ہے نا کہ نہیں, پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ خود ہی قربانی کا بکرا سب سے پہلے بنتا ہے. لیکن جب وہ بنتا ہے تو پھر آپ کو میں بتاؤں کہ ایک دم لوگوں کی حمایت اس کو حاصل ہو جاتی ہے. لوگ جو ہیں اس کے ویژن کی طاقت کے ساتھ یہ بلیو کر کے, عجیب بات آپ کو میں بتاؤں, لوگ اپنے ویژن پہ بلیو کرنے کے بجائے اس بندے پہ بلیو زیادہ کرتے ہیں. انسان ایسے ہی ہوتے ہیں, لیڈرز کم ہوتے ہیں, فالوورز زیادہ ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جدوجہد سٹارٹ ہوتی ہے. بس یہ سادی سی ایک ڈیفینیشن ہے, یا آپ ایک کہہ لیجئے کہ پروسیجر ہے جو لیڈرشپ. ہم یہ کہہ سکتے ہیں, آپ کی بات کو اگر میں سمرائز کروں تو وہ اس طرح سے کہ تبدیلی تو بہت سے لوگ چاہتے ہیں, بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ جی حالات تبدیل ہو جائیں, میں تبدیل ہو جاؤں, بہت سے لوگ چاہتے ہیں. لیکن اصل میں لیڈر وہ ہے کہ جو تبدیلی لانے کے لیے ایک قدم اٹھا لیتا ہے. بالکل. ہاں, جو قدم نہیں اٹھاتا وہ لیڈر نہیں ہے, وہ عوام الناس میں سے ہے, وہ صرف خواہش کر رہا ہے. تو خواہش سے تو کوئی چیز نہیں ملتی, آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے نا. تو اچھی مثال آ گئی ساؤتھ افریقہ کی, نیلسن منڈیلا کی. تو انہوں نے اسٹرگل کی ہے. تو دنیا میں جو بھی لیڈرز ہمیں نظر آتے ہیں وہ سب وہ ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنی اسٹرگل میں گزاری ہے. آپ نے ایک بڑا اچھا حوالہ دیا نیلسن منڈیلا کا, بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ساؤتھ افریقہ نے یہ جو قدم اٹھایا ہے نا مقدمہ دائر کرنے کا, اس کی وجہ بھی اس کی وہی اچھی وراثت ہے. کیونکہ ساؤتھ افریقہ نے خود یہ والی تکلیف جھیلی تھی, اپارٹھائیڈ ایگزیکٹلی انہوں نے اسی طرح دیکھی تھی. اس سے جب انہوں نے آزادی حاصل کی تو ان کو اس تکلیف کا احساس ہے جو پیلسٹینین جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ وہ ہاتھ میں علم لے کے آگے آ گئے. اگین سوال وہ ہے, یہ ان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے. ذاتی مسئلہ نہیں ہے, صحیح بات ہے, یہ ان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے. اور اس میں بھی ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اس اپیل کو جن لوگوں نے مطلب ایک اخلاقی طور پہ آپ کہہ لیں جن لوگوں نے تائید کی, تو ان میں ایک فرانس تھا اور ایک سوڈان تھا. تو باقی بھی ہمارے لوگ اس کو تائید کرنے کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ شروع میں سوئے رہے. خیر بہرحال یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر غور کریں کہ کیا حالات ہیں یا کیا سوچ ہے جو لیڈرز پیدا کرتی ہے, اور یہ لیڈرز جو ہے وہ ہمارے ہاں کیوں نہیں پیدا ہو رہے. ایک وقت میں میرے ذہن میں یہ ایک خیال بڑا پیدا ہوتا تھا کہ ایک وقت تھا کہ ہمارے پاس علامہ اقبال تھے, قائد اعظم محمد علی جناح تھے, اور اسی ٹائم پیریڈ کے اندر تھوڑا سا آگے پیچھے سر سید احمد خان بھی پیدا ہو رہے تھے. ٹھیک ہے, ہمیں کسی کے نظریات سے کچھ اختلاف بھی ہو سکتا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد بھی پیدا ہو رہے تھے. بڑی بڑی پرسنالٹیز تھیں جن کو سب لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی جگہ پہ لیڈرز تھے. آج ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیے, یہ ہمارے جو وزیر اعظم نے جب کہا نا کہ 2 اسٹیٹ کو ہمیں قبول کرنا چاہیے, تو جب ان سے کہا گیا کہ آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تو پوری تاریخ ہے کہ ہم اسرائیل کو قبول کر ہی نہیں سکتے, تو انہوں نے اس پہ کہا ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے. اس کو ہم کیا کہیں گے, جو فٹرز ہوتے ہیں, جو سوسائٹی میں فٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی سر سید اور علامہ اقبال وغیرہ جس وقت سے گزر رہے تھے, ہم اس سے بھی بدتر دور میں آ چکے ہیں. اس سے بدتر دور میں آ سکتے ہیں. لیکن ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے ہمیں جو اتنے بڑے لیڈرز ملے اور آج نہیں مل رہے, تو اس کی ایک بڑی وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ حالات بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے جو لیڈرز پیدا کرتے ہیں, یعنی قوموں کے حالات. یعنی جب آپ کوئی قوم سختی میں سے گزرتی ہے نا, یعنی اس کے اوپر آزمائش کے حالات آتے ہیں, تو وہ بڑے بڑے لیڈرز پیدا ہوتے ہیں. تو اس وقت چونکہ ہم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے تو ہمیں بڑے لیڈرز ملے, کیونکہ جو قوم غلام ہوتی ہے وہ انسیکیور ہوتی ہے. جہاں منارٹیز میں ہوں گے نا وہاں ہم محنت کریں گے. مطلب جن ممالک میں مسلمان منارٹی میں ہیں تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ مسلمان محنت کریں گے کہ ہم کوئی اپنی جگہ بنا لیں. یہاں پہ اگر کچھ اور نان مسلمس ہمارے ہاں جو کہ مسلم میجورٹی میں ہیں, اگر وہ منارٹی میں ہیں تو وہ محنت کریں گے کہ جی ہم انسیکیور ہوں گے کہ ہم کچھ بن جائیں. تو ایک تو حالات بناتے ہیں. اچھا, اس میں ایک مقولہ بڑا معروف ہے اور پتہ نہیں وہ کس حد تک سچ ہے کہ یو ای کے کسی اسٹیٹ کے جو ہے وہ شیخ کے بارے میں کہ جی
انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو ہے وہ دادا وہ اونٹ کی سواری کرتے تھے اور ہمارے والد جو ہے وہ فلاں گاڑی کی سواری کرتے تھے اور ہم فلاں گاڑی کی سواری کر رہے ہیں اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہے وہ پھر اونٹ کی سواری کریں گی. تو انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے پھر اس پہ یہ بات کہی کہ جو سخت حالات ہیں تو وہ بڑے لیڈرز پیدا کرتے ہیں. آپ نے بالکل ہی ایک نئی نہج کی طرف جو ہے نا بحث کا رخ موڑ دیا ہے. ہمارے پنجابیوں میں کہتے ہیں کہ عقل جو ہے نا بادام کھانے سے نہیں آتی، ٹھوکر کھانے سے آتی. ٹھوکر کھانے سے ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ سائنس کے مطابق اور سوشیولوجی کے مطابق جو مضبوط والدین ہیں ان کے بچے کمزور ہوتے ہیں. یعنی جب آپ بچوں کو آسائش دے دیتے ہیں، مثال کے طور پہ آج ہی صبح میں ڈسکس کر رہا تھا کسی سے کہ ہم لوگ میٹرک میں اتنے کچھ کام کرتے تھے، ہماری اولاد اتنی سٹرگل نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے والدین کے پاس کچھ نہیں تھا تو ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہم سٹرگل کر کے کچھ حاصل کریں. تو آج ہمارے بچوں کو پیدائشی طور پہ گاڑیاں مل گئیں، سارا کچھ مل گیا، تو انہوں نے وہ سٹرگل نہیں کی. تو یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ حالات بھی جو ہے وہ لیڈرز بناتے ہیں. نیلسن منڈیلا کو حالات نے بنایا. بالکل. اگر ساؤتھ افریقہ آزاد ہوتا تو شاید نیلسن منڈیلا پیدا نہ ہوتا. تو اگر ہم آزاد ہوتے، برطانیہ ہمیں غلام نہ بناتا تو شاید قائد اعظم علامہ اقبال اور مولانا ابوالکلام آزاد پیدا نہ ہوتے. زبیر بھائی آپ کو پتہ ہے ایک تو یہ غلامی سے گزر رہے تھے، دوسرا آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں وہ تحریک خلافت ختم ہوئی تھی نا، وہ دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں، جو کہ مسلمانوں کے لیے وہ محمد علی جوہر اور مولانا محمد علی شوکت ان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک تھا، جس پر جو ہے نا پوری دنیا کے مسلمانوں نے بہت ماتم کیا. اور وہ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے نا کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. عثمانیوں پر اگر غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. تو یہ والی بات ہے جی. ایسے ہی. تو ایک تو حالات کو ہم کہہ سکتے ہیں، اگر ہم اس ابھی تک کی بات کو کنکلوڈ کریں کہ حالات جو ہے وہ بڑے لیڈرز پیدا کرتے ہیں، لیکن وہ حالات سے کوئی سبق سیکھنے والا ہو. سیدھی سی بات ہے، اگر سبق سیکھنے والا نہیں ہوگا تو 2000 سال تک یہود نے جو ہے وہ غلامی کی زندگی بسر کی. بالکل بالکل. لیکن 2000 سال بعد ان کو کوئی عقل آئی ہے تو اب وہ کسی مقام پہ پہنچ گئے. یعنی ایز اے نیشن اگر ہم ان کو دیکھیں، آپ عقل کی بھی بات کریں نا، ہولوکاسٹ کے بعد عقل آئی ہے. ہولوکاسٹ میں 60 ملین یہودی جو ہے نا، لاکھ یہودی قتل کروانے کے بعد ان کو عقل آئی ہے. یعنی آپ کا فارمولا ابھی بھی اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے. اچھا، اس کے ساتھ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا، تو پچھلے دنوں ایک بڑی مشہور کتاب، ایک بڑی اہم کتاب سامنے آئی ہے. وہ کتاب ہے ایلان مسک کے بارے میں. میں آپ کے ساتھ اس دن تذکرہ بھی کر رہی تھی. اس کا جو آتھر ہے وہ ہے جس نے لکھی ہے اسٹیو جاب کی بھی بایوگرافی لکھی ہے، اور وہ اپنی اس کی ساری بایوگرافیز کا ٹاپک ایک ہی ہے، ایلیمنٹس آف سکسیس. ٹھیک ہے. تو اس نے اس کی بالکل جو ریسنٹ جو نئی کتاب سامنے آئی ہے وہ ایلان مسک پر ہے. ایلان مسک کی بھی شخصیت خاصی انٹرسٹنگ ہے. ایک دنیا یہ بھی جنوبی افریقہ میں رہے، میں بھی دیکھ رہا تھا، بلکہ یہ ہے ہی جنوبی افریقہ سے. جی جی، آج جنوبی افریقہ جو ہے نا وہ خاصا اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو اس کی جو کتاب ہے اس کے مندرجہ انٹرسٹنگ کتاب ہے، بیسٹ سیلر ہے اس وقت، اس کو بڑی پاپولیرٹی مل رہی ہے، بہت سارے ریویوز لکھے جا رہے ہیں. اچھا، اس کی کتاب کی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں کہ وہ اس میں اپنے باپ کی سختی کا ذکر کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اور جب اس نے کہا کہ اس کے باپ کی سختی اتنی زیادہ سی کہ 18 سال تک اس کو لگا کہ مجھے اپنے ماں کو اور اپنی بہنوں کو لے کے نا تو باپ کے شکنجے سے نکلنا ہے. اچھا، جب اس نے آتھر نے کیا کیا کہ اس کے والد سے بھی رابطہ کیا کہ اس کا باپ زندہ ہے، تو اس کے باپ نے اول تو ان سارے الزامات کا انکار کیا. اس نے کہا کہ آئی ڈیڈ دس آل ود دی گڈ انٹرسٹ. اور دوسری بات ہے پراؤڈلی اس نے کہا کہ بات ہے میں نے ایسا کیا تھا تو میرا بیٹا جس طرح کامیاب ہوا ہے. اگر میں نہیں کرتا اس کو سائش دے دیتا تو لک ایٹ مائی ریزلٹس. اور یہ جو لک ایٹ مائی ریزلٹس ہے نا، یہ مائیکل جیکسن مجھے یاد ہے، اس کی بھی میں نے ایک دفعہ مون واک، اس کی بڑی کمال کی ایک ہے بایوگرافی ہے جس نے خود لکھوائی تھی. خیر اس کا آتھر کوئی اور تھا. اچھا، اس کا باپ بھی بہت سخت تھا. اچھا. اور عجیب بات ہے 8-10 اس کے بچے تھے، ان میں سے زیادہ تر جو ہے نا وہ آئے تھے، بہت نمایاں ہوئے تھے. مائیکل جیکسن خود اپنے زمانے میں کنگ آف پاپ تھا، اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، کہتے ہیں کہ 6 منٹ کے لیے گوگل رک گیا تھا. اتنی زیادہ، یعنی اس نے دنیا کی، اس کی ڈیتھ کی خبر نے دنیا پہ اثر ڈالا تھا. ہم اس زمانے میں کالج میں تھے اور ہم سب کبھی یہ بہت وہ ہوتا تھا. اچھا، وہ بھی یہی کہتا تھا کہ میرا باپ بہت سخت تھا، میرا باپ ہمیں بیلٹوں سے مارا کرتا تھا، ہمیں پرفارمنس دینی ہوتی تھی. جب اس کے باپ سے بھی رابطہ کیا گیا تو اس نے بھی یہی کہا کہ لک ایٹ مائی ریزلٹس، دیکھو ٹھیک ہے میں نے مارا ہوگا، یہ کیا ہوگا، لیکن دیکھو میں نے پروڈیوس کیا کیا. تو یہ آپ بات جو کہہ رہے ہیں نا کہ مشکل جو ہے نا وہ آگے انسان کو بڑھاتے ہیں. آپ یہاں پہ بات کر لیجئے
تو پھر مکہ کی ہم بات کر لیتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے اس سے بدتر کوئی بھی حالات نہیں تھے. انہی حالات میں سب سے پہلے تو پیغمبر کی شخصیت سامنے آ رہی ہے. چلیے اس کو ایک معجزہ بھی قرار دے دیں تو آپ ابو بکر کی طرف آ جائیں. مکہ کے بدترین حالات میں ابو بکر پیدا ہو رہے ہیں اور پھر ان کو صدیق کا لقب مل رہا ہے. اس میں ہم ایک پازیٹیو جو ہے نا یہ چیز لے رہے ہیں کہ مشکل حالات کا ہم روتے ہیں, تانا دیتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر بڑے مشکل حالات ہیں, تقدیر کا جو ہے وہ ہم بعض اوقات انکار کر بیٹھتے ہیں, لیکن یہ مشکل حالات ہمیں بنا بھی سکتے ہیں. ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پازیٹیولی اس چیز کو دیکھیں, ایک تو جس بندے نے کچھ کرنا نہیں ہے نا تو وہ تو روتا رہے گا کہ جی یہ ہے وہ ہے, ٹھیک ہے میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ایز اے نیشن بھی ہم یہ کام کرتے ہیں اور ایز این انڈیویجول بھی ہم یہ کام کرتے ہیں. ویسے میں آپ کو بتاؤں, یہ رونا نا بستروں میں بیٹھ کے ہی رویا جاتا ہے, ورنہ تو ہاتھی کے پاؤں کے نیچے جو چونٹی آتی ہے نا تو وہ بھی کاٹ ہی لیتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈپریشن کا علاج ایک ہی ہے جی, آپ باہر نکلیں اور کچھ کریں, اور آپ کچھ کریں گے تو آپ کچھ بن جائیں گے. اب جب جیسے ہی یہ کرائسس سٹارٹ ہوا, جس کرائسس کو 93 ڈیز ہو چکے ہیں, تو آپ یقین کیجئے کہ سب سے پہلا ہمارا اپنا بھی یہی اس کے اوپر تھا جو رد عمل تھا. ڈپریشن میں چلے گئے, ہم کچھ کر نہیں سکے, اپنے حکمرانوں کو گالیاں دی, اپنے موٹیویشنل اسپیکرز کو گالیاں دی, اپنے علماء کو گالیاں دی کہ تم یہ بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہو اور دیکھو امت کے پر کیا وقت آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور یقین کیجئے کہ مجھے کئی لوگوں نے یہاں تک فون کر کے کہا کہ جی ہم تو گھر میں کھانا بھی نہیں پکا سکتے, اور خواتین نے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ ہم تو وہ بچے دیکھتے ہیں تو ہمیں تو اپنے بچے یاد آ جاتے ہیں. اور اتنی کہ مجھے ایک بڑی اچھی ایک میری اسٹوڈنٹ ہے, اس نے فون کر کے کہا, اس نے کہا میں مینٹلی اور ایموشنلی جو ہے نا پیرالائزڈ ہو گئی. اچھا, میں نے اس کا میں نے سوچا اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے. ایک ہی جواب تھا, ان کو بھی غزہ میں ایک چکر دلوا دیا جائے نا سب ٹھیک ہو جائے گا. غزہ میں جو لوگ اس وقت مصائب کو فیس کر رہے ہیں وہ نہیں ہوپ, نہ وہ ہمت کو لوز کر کے بیٹھے, نہ وہ ہوپ کو لوز کر کے بیٹھے, بلکہ یہ ان کو بار بار وارننگز دی جاتی ہیں کہ جگہ چھوڑ کے نکل جاؤ گے تو نہیں جی نہیں, یہیں پہ رہنا ہی, یہیں پہ رہنا. تو میرا یہی خیال ہے کہ یہ جو ہے نا پیٹ بھرے کے بیماریاں اور پیٹ بھرے کے غم. غزہ نے شیخ احمد یاسین جیسے لیڈر دیے, مطلب جنہوں نے حماس کو کھڑا کیا, اور شیخ احمد یاسین بچپن میں ہی معذور ہو گئے تھے. بلکہ ان کے بارے میں, بلکہ ان کی بایوگرافی میں یہ چیز دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کیسے لوگوں کو جو ہے وہ دین کی طرف لے کر آئے, اور بڑی مطلب اسٹریٹجی جہاد کی طرف, جان دینے کی طرف. جان دینے کی طرف. انہوں نے پہلے کیا کیا کہ جن بچوں کو جو ٹین ایجرز ہوتے تھے, یوتھ ہوتی تھی, جن کو سپورٹ کا شوق تھا, تو یہ پہلے میچز کرواتے تھے, فٹ بال کے میچز, کرکٹ کے میچز, اور کہتے تھے مسجد کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم ایک فٹ بال کی ٹیم بناتے ہیں, کرکٹ کی ٹیم بناتے ہیں. تو وہ یوتھ جڑتے تھے, یہ جی مسجد کی ٹیم ہے, فلاں مسجد کی ٹیم کا فلاں مسجد کی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ میچ ہو رہا ہے. تو اب اس میں سے وہ بچہ نکل کے آ گیا آگے کہ جو سپورٹس کا مطلب شوقین تھا. اب جو سپورٹس میں تھا تو وہ ایکٹیو بھی تھا, فزیکلی ایکٹیو بھی تھا, ٹھیک ہے, ہیلدی بھی تھا. اب آہستہ آہستہ انہوں نے ان کو وہ پھر ایکسرسائزز کی طرف لے کے گیا, اور پھر وہ اس طرح سے حماس کی انہوں نے مطلب دیکھیں نا, یہ پورا ایک ویژن تھا ان کا. حماس کے فاؤنڈر تھے. ہاں, حماس کے فاؤنڈر تھے یہ ان کا ایک ویژن تھا. تو وہ کیسے اس کو انہوں نے ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کی, اور مطلب ایسے نہیں کہ جی بالکل ہی جو ہے وہ پہلے دن سے شروع کر دیا معاملہ, جو ہے لوگوں کو جہاد کی ٹریننگ پہ لگا دیا, ایسا نہیں ہے. تو بس بندے کو ویژنری ہونا چاہیے, اور دوسرا جو ہے وہ حالات کے اندر ایک اچھی مطلب فیزیبل اسٹریٹجی ڈیولپ کرنی چاہیے. لیڈرشپ کی بات کریں نا تو شیخ احمد یاسین کی شخصیت بڑی پرکشش ہے. وہ جیسے بھی اب آپ نے بتایا نا کہ بچپن میں معذور ہو گئے تھے, کھیلتے ہوئے ان کو کچھ چوٹ لگی تھی تو ساری زندگی کے لیے ویل چیئر پہ آ گئے. آنکھوں کی بینائی کا یہ عالم تھا کہ صرف اندھیرے اجالے میں پہچان کر سکتے تھے. طبیعت اتنی پرکشش تھی کہ ہر وقت ہنستے رہتے تھے, جس محفل میں بیٹھتے تھے اس کو گل و گلزار بنا دیتے تھے. اور انٹرسٹنگلی یہ 22 سال انہوں نے اسرائیل کی جیلوں میں وقت گزارا ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے تھے تو انہوں نے گارڈز رکھنے بند کر دیے تھے. یعنی جذبے کا, یا آپ کہہ لیجئے کہ بہادری جس کو ہم بولتے ہیں, اگر لیڈرشپ کی بات کرنی ہے تو میرا خیال یہی ہے کہ یہ گارڈز نہیں رکھتے تھے. 2004 میں اسرائیلی راکٹ لگنے کے ساتھ ان کی شہادت ہوئی. نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے, بڑے ڈسپلنڈ آدمی تھے, 11 بچوں کے باپ تھے, یعنی پروڈکٹیوٹی بھی ماشاء اللہ دیکھیں آپ. جی, تو اس کے بعد 2004 میں ان کی ڈیتھ ہوئی, اور ان کا جنازہ جو ہے وہ دنیا کے بڑے جنازوں میں سے ایک تھا. اور 2006 میں حماس نے انتخابات میں 2/3 اکثریت لے کے کامیابی حاصل کی, اور غزہ کو انہوں نے اپنا مرکز بنایا تھا. وہ غزہ جو کل اس سے بھی برے حالات تھے,
آپ کو صابرہ شتیلا یاد ہوگا، یہ 1998 کے اندر یا 90s کے اندر جو ہے نا یہ والے میسیکرز ہوئے، یعنی حالات اس سے بھی برے تھے۔ ایک پہلو تو غزہ کے ایشو کو دیکھنے کا یہ ہے نا کہ 23,000 کے قریب لوگوں کی شہادت ہوگی، بہرحال یہ بہت بڑا ایک آپ کہہ لیں المیہ ہے، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس طرح سے فلسطین کا ایشو اس وقت ہائی لائٹ ہوا ہے، پچھلے 70 سال میں نہیں ہائی لائٹ ہوا، مطلب پورا یورپ، پورا امریکہ، کینیڈا جو ہے وہ اس وقت سڑکوں کے اوپر ہے اور وہ فلسطین کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ کتنی بڑی مطلب یہ اچیومنٹ ہے، کامیابی ہے۔ تو اس وقت علمی اور جو ہے نا قلمی کام بہت زیادہ ہو رہا ہے، جو بہت سارے ولاگرز ہیں، بہت سارے رائٹرز ہیں، اس وقت ان کا واحد ایکسکلوسیو موضوع ہی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ غزہ کہاں ہے، اس کا کیا جغرافیہ ہے۔ اب لوگوں کو ایک ایک ڈیٹیل کا پتہ ہے کہ غزہ کیا ہے، مطلب اس کے علاوہ ویسٹ بینک کسے کہتے ہیں اور فلسطین کا کیا ہسٹری تھی، کیا تاریخ تھی۔ یہ جو اویئرنیس پیدا ہو گئی ہے، اور آپ عجیب وہی بات ہے، نان مسلمز میں زیادہ ہے، مسلمانوں میں کم ہے، مسلمانوں میں کم ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ ابھی بھی ہمارا دل یہی چاہتا ہے کہ ایسی کوئی خبر ہو تو اس کو ذرا آگے کر کے کوئی اور ہی چیز دیکھ لیں، کیونکہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اتنی میں ویڈیوز سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ خواتین مسلمان ہو رہی ہیں غزہ کے مسئلے کی وجہ سے، بالکل جی ہاں مسلمان ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال دوسرا پازیٹیو پہلو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ میں ہمیشہ یہ بات سوچتی ہوں، جیسے میں نے ابھی بھی پہلے بھی ذکر کیا کہ اگر ہم آج یہودیوں کو دیکھتے ہیں نا، اس بات کو چھوڑ دیجئے حق اور باطل کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہودیوں نے جو اپنے آپ کو سنبھالا تھا نا، وہ ہولوکاسٹ کے بعد سنبھالا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ اس سے پہلے 18ویں صدی میں جو پروٹوکول کی جو ہے ڈاکیومنٹ منظر عام پر آئی تھی، فکر جب سے سٹارٹ تھی اور کام ہو رہا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب اسرائیل کا قیام عمل میں آیا ہے تو سب سے پہلے 60 خاندان یورپ سے نکل کے، یورپ کی بہترین زندگیاں چھوڑ کے وہاں پہ جا کے آباد ہوئے تھے۔ جو اسرائیل کا جو سارا ہے وہ سارے کا سارا صحرا ہے، اس وقت وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ یہ تھنکنگ آؤٹ آف دی باکس جو ہے نا، ہمارے لوگ ایک بات کہتے ہیں، مجھے لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں رہ کے کیا کریں، امیگریشن تو کرنی پڑے گی نا۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے نکمے نوجوان امیگریشن کے لیے یورپ اور ان علاقوں میں جانے کے لیے کبھی جہازوں کے پہیوں میں چھپ کے جاتے ہیں، کبھی وہ کشتیوں میں جاتے ہیں جن میں زیادہ تر مارے جاتے ہیں، ہم روز خبریں پڑھتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اپنا دماغ اس لیے تو استعمال ہی نہیں کیا کہ ملک میں بیٹھ کے حالات کو کیسے درست کیا جا سکتا تھا، یہ مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا تھا، لیکن دماغ چلا تو دیکھ لیں وہاں پہ قدم بھی اٹھا لیا۔ یہ جو ویژن کی تطہیر ہے نا، یہ ہمارے علماء کو اور ہمارے لکھاریوں کو دینی پڑے گی۔ اس ساری بات چیت کے بعد آپ استاد بھی ہیں ماشاء اللہ، اور بہت عرصہ آپ نے ٹیچنگ میں، اور آپ کا ایسے اسٹوڈنٹس کے ساتھ واسطہ رہا ہے جو کہ خود بھی سوچ سمجھنے والے تھے، اور ماشاء اللہ آپ نے بھی ان پر خاصا اچھا اثر ڈالا۔ آپ کی اپنی آڈینس بھی ہے، آپ کی جو اپنی ویورشپ ہے وہ بھی سائزبل ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس سارے بات کا تجزیہ کرنے کے بعد اور تفاصیل پیش کرنے کے بعد، کیا پاکستانی مسلمان جو ہے وہ بھی اس لیڈرشپ سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ عملی بات بتائیے۔ نہیں، لیڈرشپ سے کیا مراد ہے؟ مطلب لیڈرز بن سکتا ہے؟ یہ جو ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا نا کہ ہماری سوال یہ تھا کہ شکایت جو ہے وہ لیڈر ہی کیوں کرتے ہیں؟ مظلوم شکایت کیوں نہیں کرتا؟ چلو شکایت کرنے میں تو نہ کچھ جاتا، چیختا چلاتا کیوں نہیں ہے، رونا رپا کیوں نہیں ڈالتا؟ ٹھیک ہے، وہ حالانکہ کہتے ہیں کہ بچہ تو روئے نا تو ماں تو دودھ بھی نہیں دیتی ہے، تو شکایت کرنا بھی اس کا مطلب ہے کہ ایک لازمے میں آ گیا۔ تو کیسے ہم اپنے نوجوانوں میں یہ بات کیسے پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ کم از کم اس کو آواز کو تو اٹھائیں، اس درد کو محسوس تو کریں نا؟ دیکھیے، سب سے پہلے میرے خیال میں ہمیں نا شعور کی بیداری پہ کام کرنا ہوگا۔ جب تک لوگوں میں شعور بیدار نہیں ہوگا نا، وہ جیسے کہتے ہیں کہ جی غریب کیوں رہ گیا، ٹھیک ہے، اس میں بہت کچھ حالات کا، تقدیر کا بھی اثر ہوتا ہے، اور بہت کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ اس بیچارے کے پاس اتنا شعور ہی نہیں ہوتا، اصل بات شعور نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنی قوم کو، خاص طور پہ نوجوانوں کو ہم شعور دیں۔ یہ شعور کیسے دیا جائے گا؟ شعور ظاہری بات ہے کہ یہ ہم شعور دینے کا ہی کام کر رہے ہیں۔ یہ تو مطلب خاص طور پہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کا بڑا رول ہو سکتا ہے، جو ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہیں، کہ ان کے پاس ایک نئی پوری پود ہے، نسل ہے، ان کے اندر ایک شعور بیدار کریں۔ آپ کے جو خیر پولیٹیکل لیڈرز اپنا شعور دیتے ہیں، جو بھی ان کا ہے، غلط صحیح ہے، جو ان کا سیاسی ایجنڈا، وہ بھی ایک رول پلے کرتے ہیں۔ تو جو معاشرے کی، سوسائٹی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ لوگ بیٹھے ہیں، ان میں ٹیچرز بھی آتے ہیں، ہمارے قبیلے کے لوگ بھی آتے ہیں، تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس میں خاص طور پہ سیاسی شعور ہو گیا، مذہبی شعور ہو گیا، سماجی شعور ہو گیا، تھوڑا سا اس کو اس ذرا کم ڈاؤن آئیے، باٹم پر آئیے، بتائیے یہ شعور پیدا آپ مجھے بھی شعور پیدا کرنا چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے، ہم اس وقت بھی کر رہے ہیں، ہمارے پاس اسٹریٹجی کیا ہے شعور پیدا کرنے کی؟
اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہم لوگوں میں ایک اویئرنیس پیدا کر سکتے ہیں جو اپنے اپنے ہمارے حلقے ہیں، ٹھیک ہے، ان حلقوں میں ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، اس میں ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں ہم اپنے کلاس رومز میں گفتگو کر سکتے ہیں، اس میں ہم اپنے جو حلقہ جات ہیں ہمارے، اگرچہ ٹھیک ہے کہ وہ ہمارے سرکل اتنے بڑے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں. اور اس میں خاص طور پہ دیکھیں، میرے سامنے جو کیس آتا ہے نا اردوغان کا، تو مجھے وہ کافی انسپائر اس لحاظ سے کرتا ہے کہ اس کے استاد نے صرف ایک بندہ تیار کیا اور اس نے پوری قوم کی حالت بدل دی. تو ہمیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہم لاکھوں لوگوں میں شعور بیدار کریں، بعض اوقات ہم 5-10 لوگوں میں شعور بیدار کر دیں اور ان 5-10 لوگوں میں پوٹینشیل ہو لیڈر بننے کی، اور وہ پھر سوسائٹی میں آگے جا کے کوئی بہت بڑا کام میس لیول پہ کوئی تبدیلی لے کر آئیں. آپ کی بات سنتے سنتے جو مجھے احساس ہو رہا ہے نا، میرا یہ خیال ہے کہ ایز اے استاد یا ایز اے اسپیکر، موٹیویشنل اسپیکر کا تو مطلب ہی یہی ہے، اگر ہم اپنے طالب علم کے اندر ایک سوال پیدا کر دیں نا تو جواب وہ خود بھی ڈھونڈ لے گا. نہیں بھی ڈھونڈے گا تو آپ کو پتہ ہے کئی لوگوں کو جواب ڈھونڈتے، وہ گوتم بدھ نے آپ کو پتہ ہے گیان حاصل کرتے 11 سال لگائے تھے جواب ڈھونڈتے، تو جواب، لیکن سوال پیدا کرنا میرا خیال ہے استاد کا کام ہے. اچھا، اور اس کے بھی یہی ہے جیسے بھی آپ نے کہا اپنے کلاس رومز میں، اپنے جہاں پہ بھی بیٹھتے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ خاص طور آپ چھوڑیے، آپ تو ماشاءاللہ ایک مشہور آدمی ہیں، یا آپ کہہ لیجیے میرے بھی کچھ جاننے والے لوگ ہوں گے، میں بھی ٹیچر ہوں، جو بندہ بالکل مشہور نہیں ہو اس کے بھی کم از کم اپنی اولاد، اپنی کام والیاں، اپنے رشتہ دار، میرا خیال ہے اراؤنڈ 70 سے 100 بندے تو بن ہی جاتے ہیں. ٹھیک، تحقیقات کے مطابق ایک آدمی جو ہے نا وہ ایک اپنی زندگی کے اندر تقریباً 150 لوگوں کے ساتھ واسطہ رہتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، ان 150 لوگوں کے اندر بھی اگر ہم سوال پیدا کر دیں نا تو جواب پھر وہ خود ہی ڈھونڈتے رہیں گے، پھر وہ آپ کے مطابق جس میں پوٹینشیل ہوگا وہ خود ہی لیڈر بن جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ اس سوال کے جواب کو وہ اس طرح سے پیش بھی کرے کہ جس کا میرے اور آپ کے ذہن میں وہم و گمان بھی نہ ہو. تو سوال پیدا کرنا ضروری ہے. اس کو ہم کھانے کی ٹیبل پہ اپنے بچوں کے ساتھ لازماً بیٹھ کے یہ سوال اٹھائیں. ہم جو ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ ہمارا جو تحت شعور ہے وہ کام شروع کر دیتا ہے، سب کانشیس. ہم کئی دفعہ اس کو اہمیت نہیں دیتے، ہم نے بات سنی اور آپ بھی اپنے کام میں چلے گئے، میں بھی اپنے کام میں چلی گئی، لیکن ہوتا کیا کہ لاشعور کام کرتا رہتا ہے. اور عجیب بات یہ کہ لاشعور سب سے زیادہ کام کرتا ہے نیند کی حالت میں اور اوبلیویژن کی حالت میں. تو شاید اس وقت، اور آپ نے کئی دفعہ دیکھا کہ اچانک کلک ہوتا ہے تو ہمارے سامنے وہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں 3-4 دنوں سے جو چیز پریشان کر رہی ہوتی ہے اس کا ایک دم سولیوشن آ جاتا ہے. وہ در حقیقت بائی پروڈکٹ ہوتی ہے یا آؤٹ کم ہوتا ہے لاشعور کی ورکنگ کا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب ہم بتانے کے بجائے سوالات پیدا کرنے کی طرف توجہ کریں، کیونکہ جو انکوائری بیس لرننگ کا یہ پورا ایک لرننگ سٹائل ہے. ٹھیک ہے نا، اس سے بچہ خود بھی سوچے گا، ٹھیک ہے، اس کی تھنکنگ پروسیس جو ہے وہ اس میں گروتھ ہوگی. اس میں یہ ہے کہ بچے کو سوال لے کے آنے دینا کہ میں یہاں تک پہنچاؤں، یہاں سے بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. پھر میرا خیال ہے کہ استاد جو ہے وہ اپنی مہارت سے اور اپنے زیادہ علم سے اس کی رہنمائی کر سکے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، میں نے ایک وقت میں خاص طور پہ چونکہ میرا زیادہ ریلیجس اسٹڈیز کی طرف ہے، تو بڑے بڑے علماء کی میں نے بایوگرافیز پڑھی، اور میرے پیچھے ذہن میں سوچ یہ تھی کہ کیا چیز تھی کہ جس نے ان کو اتنا بڑا علماء، مطلب اتنے بڑے فقیہ بن گیا، عالم بن گیا، یا ان کا سوسائٹی پہ اتنا امپیکٹ ہے. تو ایک چیز مجھے کامن نظر آئی سب کی بایوگرافیز میں. عجیب بات ہے، اس میں ماشاءاللہ سے آپ کے جو دادا تھے حضرت عبداللہ محدث روپڑی علیہ رحمہ، ان کی بھی بایوگرافی میں نے پڑھی خاص طور پہ، اور لوگوں کی بھی. تو میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، ابن تیمیہ وغیرہ، سب میں ایک چیز کامن تھی کہ وہ دعا کا بہت اہتمام کرتے تھے. خاص طور پہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کے اشراق تک، یا عصر سے مغرب تک، یا مغرب سے عشاء تک لمبی لمبی اللہ سے دعائیں کرتے تھے. تو یہاں سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دعا کے ذریعے سے جو اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا ہے تو وہ آپ کو اتنی اسٹرینتھ دیتا ہے کہ آپ دنیا میں ایک بڑا کام کر سکتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے غار حرا میں جا رہے تھے اس سے پہلے، ٹھیک، اور وحی کے ذریعے سے ایک کنیکشن بنا اللہ کے ساتھ. تو وہ ساری اسٹرینتھ کہاں سے ملی؟ وہ وحی سے ملی. تو آج بھی یہ سب اللہ کا ایک تعلق ہے، ریلیشن شپ ہے، جو ہمیں وہ اسٹرینتھ دے گا. خاص طور پہ ہم اپنے جو ریلیجس مائنڈ کے لوگ ہیں ان کو ہم مخاطب کر رہے ہیں کہ اگر وہ دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی میں کوئی بڑا پروڈکٹیو کام کر کے جاؤں، تو سب سے پہلے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تعلق بہتر کریں، اور وہ بھی دعا کے ذریعے سے کہ اللہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، آپ ہمت دے دیں، آپ مجھے توفیق دے دیں، آپ مجھ سے کروا لیں. زبیر بھائی، اللہ کو منوا لے تو انشاءاللہ سے جو دنیا کے مؤثر ترین شخص تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی،
اما یجیب المضطر اذا دعاہ. اچھا دعا کے اندر اثر جب پیدا ہوتا ہے جب درد ہوتا ہے. وہ ہم ابھی جو درد کی بات کر رہے تھے اور ابھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں نا, تو میں عموماً سوچا کرتی ہوں کہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ نبوت کے قریب جب غار حرا میں جبریل آئے تھے تو اس سے کچھ عرصہ پہلے اللہ کے رسول کا دل اپنی سوسائٹی سے اچاٹ ہو گیا تھا اور وہ آپ راشن لے کے تو چلے جاتے تھے غار حرا میں اور کئی دفعہ دن گزار دیتے تھے. اور یہ درد تھا, سوچتے تھے کہ یہ کیوں ظلم کیوں ہو رہا ہے. اچھا میں اپنے آپ سے بار بار پوچھتی تھی کہ ان کو تو یہ بھی نہیں نا پتا تھا, کیونکہ اللہ نے بھی قرآن مجید میں کہا نا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, تجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے تجھے ہدایت بھی دے دی. وہاں پہ جا کے وہ کرتے کیا ہوں گے, اور بڑا عرصہ انہوں نے ایسا گزارا, کئی دن رہتے تھے, پھر گھر آ کے پھر دوبارہ کھانے پینے کا سامان لے کے واپس چلے جاتے تھے. اور ایسا نہیں ہے کہ پرسنل لیول پر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لیکنگ تھی. پرسنل لیول پر وہ اس وقت کامیاب ترین شخص تھے, پورا مکہ صادق امین کہتا تھا, بزنس میں کامیاب تھے, اس کو سیدہ خدیجہ جیسی بیوی کے شوہر تھے, بچے بھی 7-8 بچے تھے. یعنی اس وقت ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی جس کو ہم دنیاوی اعتبار سے کوئی کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کی کوئی حسرت رہ گئی ہو. لیکن وہ کون سی چیز تھی جنہوں نے ان کو غار حرا میں بیٹھنے پہ مجبور کیا, اور وہاں پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے. شاید اسی طرح وہ سوال ہی آتے ہوں گے, اور دعا بھی اگر کرتے ہوں گے تو دعا کرنے کا تو طریقہ بھی نہیں آتا تھا نا, دعا بھی کرنے کا کوئی نہ طریقہ تھا نہ پتہ تھا. عام طور پہ علماء کی رائے یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرتے تھے, بلکہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں وہ اگرچہ امام زہری علیہ رحمہ کے الفاظ ہیں یتحنس کے, کہ غور و فکر کرتے تھے. کس چیز پہ غور و فکر کرتے تھے؟ اب اس میں اگر ہم سیرت میں جائیں نا, خاص طور پہ جو بیفور پروفیٹ سیرہ ہے, تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہمیں روایت ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین معاہدہ جس میں میں نبوت سے پہلے شریک ہوا وہ حلف الفضول کا معاہدہ تھا. اور حلف الفضول کا معاہدہ یہ تھا کہ قریش جو ہے نا وہ ظلم کرتے تھے, جو مطلب دوسرے ممالک سے فارنرز جو آتے تھے حج عمرے کے لیے یا تجارتی قافلے آتے تھے, تو ان کے لوٹ مار کر لیتے تھے, کسی سے اونٹ خرید لیا اس کے پیسے نہیں دیے, تو اب وہ لوگ آ کے دہائی دیتے تھے کہ جی قریش کے لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, اتنا بڑا خاندان ہے. تو یہ پھر کچھ لوگوں نے مل کے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر ہمارے قریش میں سے کوئی کسی دوسرے سے زیادتی کرے گا باہر کے بندے سے, تو ہم اس قریش کے بندے کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کریں گے اور اسے مجبور کریں گے. ہاں لیڈرشپ اگین کہ بھئی اتنی بھی بے شرمی کی حد کیا ہوئی کہ لوگوں کے ہم پیسے ہی مار جائیں, تو کم از کم اتنی ہمارے اندر ڈیسنسی ہونی چاہیے کہ ایک بندہ جو ہے اس کے ساتھ ظلم ہوا اس کے ساتھ کھڑے تو اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اور اللہ کے رسول اس معاہدے میں شریک ہوئے, اور آپ نے کہا کہ اگر آج بھی مجھے موقع ملے تو میں پتہ نہیں کتنے اونٹوں کے بدلے میں بھی اس معاہدے میں شریک ہو جاؤں گا. تو بات ہوئی لیڈرشپ اگین, یعنی تھنکنگ آؤٹ آف دی باکس. آپ کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس سے لا تعلق نہ رہیں, آپ اس کا درد محسوس کریں اور اس کے لیے کچھ کریں بھی. زہر بھائی ایک سوال میرے سامنے کسی نے کل پرسوں کیا, کسی نے مجھے باقاعدہ سوال یہ کیا کہ جی امریکہ کی امیگریشن, پتہ نہیں ہم شاید وہاں پہ رہتے ہیں کہ کیا ہے, لیکن اب تو ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے کھل کے ساتھ دیا اسرائیل کا, اب ہم وہاں پہ جو رہ رہے ہیں اس کا کیا بنے گا. تو میں نے اس کے اوپر ان کو جو اینٹی امیگریشن جو ہماری مسلمانوں کی سوچ ہے پورا اس کا لیکچر دے ڈالا. اچھا اس کے ساتھ میں نے اس کو یہ بھی بات کہی کہ جو لوگ کافر ملک میں رہتے ہیں مسلمان ہو کر, تو اگر ان دونوں کی لڑائی ہو جائے کافر ملک کی اور مسلمان ملک کی, تو ان کا ذمہ نہیں ہے مسلمان ملک کے اوپر, پھر وہ بھی بامبنگ میں وہ بھی مارے جائیں گے. تو اس پر اس نے مجھے فوراً جو سوال کیا وہ میں آپ سے سوال کرنے لگی ہوں. اس نے مجھے کہا کہ یہ بتائیں کہ اسرائیل میں 12 لاکھ مسلمان عرب رہتے ہیں. وہ ہوا یہ کہ جب اسرائیل کو انہوں نے وہ ڈکلیئر کیا نا اس کی حدیں وغیرہ, تو وہ پہلے ہی وہاں پہ رہتے تھے. دین دے بیکیم دی سٹیزن آف اسرائیل. تو انہوں نے کہا ان کا کیا قصور ہے, وہ تو اپنے ماں باپ کی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کا تو کیا قصور ہے, تو پھر کیوں ان کو ایسے لیا جائے گا. تو اس پر پھر جو ہے نا میں سوچتی رہ گئی. تو اس پہ ذرا آپ بھی روشنی ڈالیں. وہ جو ہے فیما کنتم علم تکن ارض اللہ واسعہ, ذرا یہ باتیں ذہن میں لائیں. اصل بات یہ ہے کہ وہ تو اس لیے بیٹھے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین ہے. اسرائیل تو قبضہ گروپ ہے نا, یہ تو ایسی ہے کسی نے آپ کے گھر پہ آ کے قبضہ کر لیا, تو اب ظاہر بات ہے آپ تو نہیں نکلیں گے, آپ یہی کہیں گے کہ وہ نکلے جس نے آ کے قبضہ کیا, تو وہ تو انلیگل طریقے سے آ کے بیٹھا ہوا ہے نا. تو اگر فنڈامنٹلی تو بات درست ہے, وہ تو اپنی جگہوں پہ بیٹھے تھے, تو بعد میں تو وہ اعلان بالفور کے ذریعے انہوں نے حدیں مقرر کر دی نا, اب ان کا قصور نہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو وہ بھی بتا دوں, آپ اس کو دے بھی دیجئے نا اگر کوئی عذر بھی, آپ کو پتہ ہے ان میں سے بہت سارے اسرائیلی فوج میں بھی شامل ہیں. ہاں یہ غلط ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا تو وہ حدیں کہاں پہ کھینچی جائیں گی؟ وہ حدیں تو جب کھینچی جاتی ہیں جب اپنے بارڈر آپ الگ کرتے ہیں, جب آپ مکس ہو کے رہتے ہیں نا, تو پھر یہ حدیں عموماً کھینچنا ممکن رہتا نہیں ہے. کس بات کو آپ پکڑیں گے کہ یہ مجھے کرنی ہے اور یہ نہیں کرنی ہے؟ یو آر دی سٹیزن آف اسرائیل, ٹھیک ہے. آپ کی جو بھی ہے اپنی ہوم لینڈ کے ساتھ, اپنی گورنمنٹ کے ساتھ آپ کی ہوتی ہے, وابستگی ہوتی ہے. تو یہ دیکھنا پڑے گا. یہ سوال جو ہے نا ویسے خاصا سوچ والا ہے. ہاں بہرحال, لیکن چونکہ وہ یہ کہتے ہیں ہم آباء و اجداد سے چلے آ رہے ہیں, ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ان کی آرمی میں شامل نہیں ہونا چاہیے,
لیکن جب وہ بائی پروڈکٹ ہے ان کی اسکول سسٹم کے تو کیسے نہیں ہوگا ان پہ اثر. میرا سوال آپ سے یہ ہے. ویسے میرا خیال ہے اس کا جواب ہم اپنے ناظرین پہ چھوڑ دیتے ہیں, اس کمنٹ سے اگلی بات شروع کر لیں گے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ, بہت شکریہ, السلام علیکم.